اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت سے فیض اور گناہ سے نفرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا۔ اس نے بلا واسطے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اس کے جواب میں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے اور فرماتے کہ تم حرام کو حلال کروانے آ گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے یہ حرکت کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ پوچھا بیوی سے کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ بہن سے کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ بیٹی سے کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی۔ اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے لوگ بھی تو اسے پسند نہیں کرتے۔ جب اتنا سمجھایا تو اس کے ذہن میں بات آ گئی، لیکن فقط سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دل کے اندر جذبات کا طوفان ہوتا ہے۔ عقل سمجھ بھی لے تو کیا فائدہ جب تک جذبات قابو میں نہ آئیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نسخہ آزمایا۔ نسخہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ، اس نوجوان کے دل کو پاک فرما دیجیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے اور اس دعا کی برکت سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد مجھے جتنی نفرت زنا سے تھی اتنی نفرت مجھے دنیا میں کسی گناہ سے نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ فیض تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی کے سینے میں منتقل ہوا۔ اللہ والے جو سینے سے لگاتے ہیں، یہ بھی ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک بادشاہ نے بڑی چاہت سے اپنا محل بنوایا۔ تعمیری کام کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ جو چیز اس کو محسوس ہوئی کہ اچھی نہیں بنی، اسے دوبارہ اچھا بنوایا، حتیٰ کہ بادشاہ کی نظر میں وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں کوئی بھی خامی نہ بچی تھی۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس محل میں نقص نکالے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ لوگ آتے، محل کو دیکھتے، انہی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ چنانچہ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ لوگ آ کر دیکھتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے بنے ہوئے محل میں کوئی نقص نکالتا۔ ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے بادشاہ کی یہ بات سنی۔ وہ بھی محل دیکھنے کے لیے آئے۔ محل دیکھنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے محل میں 2 عیب نظر آ گئے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، بتاؤ کون کون سے عیب ہیں؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس میں 2 عیب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن تجھے بھی محل چھوڑنا پڑے گا۔ جس طرح لوگوں کو یہ عیب نظر نہ آیا بلکہ اللہ والے کو نظر آیا، اسی طرح اندر کا عیب بھی خود نظر نہیں آتا۔ شیخ اور ولی کو نگاہ معرفت سے عیب معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت نے اسے ایک نیک اپنے پاس رکھا تو جہات دی اور دوسرے دن اس کو اجازت و خلافت دے دی۔ جو لوگ سال سے رہ رہے تھے وہ کہنے لگے، حضرت ہم تو آپ کی خدمت میں کئی سالوں سے موجود ہیں، لیکن آپ کی مہربانی اس پر ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، وہ اپنی تیل اور بتی کو ٹھیک کر کے آیا تھا، میں نے تو فقط اس کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ آج کل کے سالک تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تیل بھی پیر ڈالیں اور بتی بھی پیر لائیں، ہمارا یہ احسان کافی ہے کہ ہم بیعت کر لی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر گنگوہی کے صاحبزادے تحصیل علم سے فارغ ہو کر گھر آئے تو ایک محفل میں حضرت نے فرمایا کہ بیٹا، یہ سالکین کی جماعت تمہارے ساتھ بیٹھی ہے، انہیں کچھ نصیحت کرو۔ صاحبزادے نے علوم و معرفت سے بھرپور واعظ کیا مگر لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بالآخر حضرت نے فرمایا، فقیر، کل ہم نے دودھ رکھا تھا کہ سحری کریں گے، مگر بلی آئی اور اسے پی گئی۔ بس یہ بات سنتے ہی سب لوگ دھاڑی مار کر رونے لگے۔ محل کے اختتام سے گھر پہنچے تو حضرت نے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا، تم نے اتنا اچھا بیان کیا مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں نے عام بات کہی تو لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ صاحبزادے نے کہا، ابا جان، یہ تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب دل شود عشق سے بھرا ہوتا ہو، زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے اس چیز پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔
حضرت شیخ الحدیث نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر نے ایک مرتبہ مسجد فتح پور دہلی میں 40 دن کا اعتکاف کیا۔ جب باہر دروازے پر آئے تو ایک کتے پر نظر پڑ گئی۔ ذرا غور سے اس کو دیکھا، اس کتے میں ایسی جاذبیت آئی کہ دوسرے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے، وہ جہاں جا کر بیٹھا دوسرے کتے اس کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ حضرت اقدس تھانوی نے جب یہ واقعہ سنا تو ہنس کر فرمایا کہ وہ ظالم کتا بھی کتوں کا پیر بن گیا۔ دیکھا ایک ولی کامل کی نظر ایک جانور پر پڑی تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اگر انسان پر نظر پڑے گی تو انسان کے اندر کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے بافر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا 4 آدمیوں کے پاس نہ رہنا، راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ چلنا۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے خطرناک ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سے آدمی ہیں؟ فرمایا ایک بخیل آدمی، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ دوسرا جھوٹا آدمی کہ اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ دوسرا جھوٹا آدمی کہ وہ کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور۔ اور تیسرا فاسق آدمی کیونکہ وہ تجھے ایک لقمے کے بدلے یا ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ابو ایک لقمے میں بچنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک لقمے سے بھی کم میں بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہیں ایک لقمے کی امید پر بیچ دے گا۔ اور چوتھا قطع رحمی کرنے والا آدمی کیونکہ میں نے قرآن میں کئی جگہ اس پر لعنت دیکھی ہے کہ یہ باپ کی صحبت سے انمول موتی تھے جو بیٹے کامل رہتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔